بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود۔ اب یہ دیکھیے حکمران جب ظالم ہوں تو اس حد تک بھی بات بنتی ہے جو اس سورہ مبارکہ میں آئی ہے۔ یہ یمن کا علاقہ ہے، یہودی حکمران ہیں اور وہاں پہ کچھ لوگ عیسائیت قبول کر لیتے ہیں۔ وہ انہیں کہتے ہیں کہ اپنا یہ مذہب جو تم نے نیا اختیار کیا ہے اسے ترک کرو، نہیں تو تمہیں ہم آگ میں زندہ جلا دیں گے۔ وہ مذہب ترک کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، لہٰذا ان لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں آگ میں زندہ جلا دیا جاتا ہے، اور اس جلانے کا تماشا ان کے تمام بڑے بڑے لوگ بیٹھ کے میدان میں بیٹھ کے خود دیکھتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، نہ آسمان پھٹتا ہے نہ زمین شک ہوتی ہے۔ اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون صبر کرتا ہے اور کون بےتاب ہو کے استقامت کو ترک کر کے وقتی جو بھی فتنہ ہے اس کی وجہ سے پسپائی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غنی بھی ہے، بے نیاز بھی ہے۔ والسماء ذات البروج، اور قسم ہے برجوں والے آسمان کی، والیوم الموعود، اور اس دن کی کہ جس کا وعدہ ہے یعنی قیامت، وشاہد ومشہود، اور جو حاضر ہے اس کی بھی اور جس کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اس کی بھی۔ کئی اس کی مرادیں لی گئی ہیں، جمعہ بھی کہا گیا ہے اور یہ کہ عرفات بھی کہا گیا ہے، حشر کا میدان بھی کہا گیا ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے کھیاں کھودنے والے، اصحاب الاخدود جنہوں نے وہ حکمران، یمن کے حکمران، النار ذات الوقود، اور وہ ایندھن والی آگ ہے، بہت ایندھن والی آگ، اذ ہم علیہا قعود، جس کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے، یعنی اس کے کناروں پر بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو کچھ اہل ایمان کے ساتھ ہو رہی ہے اس کا وہ تماشا دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے انہیں جلتا دیکھتے ہیں۔ وما نقموا منہم، اور وہ ان سے انتقام نہیں لے رہے، الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، مگر اس بات کا کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اس اللہ پر جو عزیز بھی ہے اور حمید بھی ہے، زبردست بھی ہے اور تعریف کیا ہوا بھی ہے۔ الذی لہ ملک السماوات، وہ کہ جس کی بادشاہی ہے آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی بھی، واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر شے کے اوپر گواہ ہے۔ یہ سب مناظر اس کے سامنے ہیں۔ اچھا، یہ اس سے ملتی جلتی بات مکے میں ہو رہی ہے، اور وہاں بھی لوگوں کو آ رہا ہے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے۔ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس سے زیادہ ہو چکا ہے، اللہ مدد بھیجتا ہے اپنے وقت پہ بھیجتا ہے، وقت سے پہلے نہیں آتی۔ تو آج جن لوگوں کو یہ ہے کہ اسلام کیوں نہیں آ رہا، تو وہ اللہ کی حکمت ہے کہ کب آئے گا۔ آپ کے ذمہ محنت کرنا، کوشش کرنا ہے، جان کھپانا ہے، آگ میں جلنا ہے تو جل جائیں، آپ پورا من ہو، مظلومہ نہ مریں۔ یہ نہیں کہ آپ کے اوپر ظلم کا داغ لگا ہوا ہو، تو اس کے اثرات ہوتے ہیں، معاشرے کے اوپر پڑتے ہیں، جو کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی پڑتے ہیں۔ تو انہوں نے ان سے انتقام نہیں دیا، مگر اس بات کا لیا کہ وہ اللہ پر ایمان، تم ایمان لائے تو ابو جہل تم سے انتقام لے۔ تم برے لوگ تو نہیں ہو، تم نے کوئی چوری تو نہیں کی ہے، تم نے کسی کو تھپڑ تو نہیں مارا، کسی کو گالی تو نہیں دی ہے، صرف اس وجہ سے تم سے بدلہ لیا جا رہا ہے یا انتقام کا ستائے جا رہے ہو کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو، العزیز الحمید پر، جس کا کہ بادشاہی آسمانوں اور زمین پر ہے، جو کہ ہر شے کے اوپر گواہ ہیں۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ کہ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ستاتے ہیں، ان پر ظلم و ستم کرتے ہیں، ان کی ہڈیاں توڑتے ہیں یا ان کے جسم کے پرچے اڑاتے ہیں۔ آج کل تو ڈرل مشین سے سوراخ کرتے ہیں نا، تو اس وقت اونٹوں کے ساتھ باندھ کے اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑا دیتے تھے، یہ بھی کیا ہے، یہ مکے میں ہوا ہے، دیکھتے انگاروں پہ لٹایا گیا ہے۔ ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہیں کرتے، فلہم، یعنی اس کے بعد بھی اللہ نے توبہ کی گنجائش رکھی ہوئی ہے۔ آپ اس دنیا کے نظام کو سمجھیں کہ اللہ نے کن اصولوں پہ بنایا ہے، پھر اس کے بعد توبہ نہیں کرتے، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے مستقل جلنے، آگ کے جلنے کا عذاب ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ اب کون سے نیک اعمال تھے اس وقت مکے میں؟ نہ ابھی زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ نماز پنجگانہ فرض ہوئی ہے، کون سے نیک اعمال؟ یہ مارے کھانا ہی نیک اعمال ہے، یہ دیکھتے انگاروں پہ لیٹنا ہی نیک اعمال ہے، آگ میں جیسے ان کو جلا دیا گیا، یہ اس سے بڑا نیک عمل کیا ہوگا؟ تو جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے وہ باغات ہیں کہ جن کے درمیان ندیاں رواں ہیں، ذالک الفوز الکبیر، بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، ابھی رب نے ڈھیل دی ہوئی ہے، اس ڈھیل کا جو ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمیشہ ڈھیل ہوگی، نہیں،
ہمیشہ ڈھیل نہیں ہوتی. نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈب گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا. ابھی اس نے اس کی حکمت ڈھیل دی ہوئی ہے، لیکن تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. انہو ہوا یبدئ و یعید، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، وہی دوسری دفعہ پیدا کرے گا، دہرائے گا. وہو الغفور الودود، وہ بخشنے والا بھی ہے، محبت بھی کرنے والا ہے. ذو العرش المجید، بزرگی والے عرش کا مالک ہے. فعال لما یرید، جو کرنا چاہتا ہے، جس کا ارادہ کرتا ہے اسے کر گزرتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. اب تیرے رب کی پکڑ کیسی ہے، اس کی چند مثال، ایک مثال آ گئی. هل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس فوجوں کے لشکروں کی خبریں آئی ہیں؟ لشکر کون سے لشکر؟ فرعون و سمود، فرعون اور جو سمود ان سے پہلے تھے. کیا ہوا؟ بل الذین کفروا فی تکذیب، یعنی ان کا انجام کیا ہوا؟ یہ آج کے کافر بھی تکذیب میں، جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اہل ایمان کو اسی طرح ستا رہے ہیں جیسے کبھی فرعون نے ستایا تھا. واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے سے ان کو گھیر رکھا ہے. یعنی یہ اللہ کے گھیرے میں آئے ہوئے ہیں، وہ اس طرف ایکشن کر رہے ہیں، وہ پیچھے سے اللہ نے انہیں گھیر رکھا ہے، جب چاہے گا پکڑ لے گا. بل ہوا قرآن مجید، جس وجہ سے یہ دشمن بنے وہ قرآن مجید ہے، بزرگی والا قرآن ہے. فی لوح محفوظ، محفوظ تختی کے اندر اللہ نے اسے رقم کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے.